آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی سأستغفر لک ربی، میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا، تو میں نے سنا کہ ایک شخص اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کر رہا ہے، باوجود یہ کہ وہ دونوں مشرک تھے۔ تو میں نے کہا تو مشرکوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے؟ تو اس نے کہا کیا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آزر کے لیے دعا نہ کی تھی؟ وہ بھی تو مشرک تھا۔ یہ واقعہ میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا استغفار کرنا، یعنی آزر کے لیے آپ جو استغفار کر رہے تھے اس کا اسلام لانے کی امید پر تھا، ایمان کا جو وعدہ کر چکا تھا، اس لیے آپ اس کی مغفرت کی دعائیں کر رہے تھے جس کا آزر نے آپ سے وعدہ کیا تھا، اور آپ نے آزر سے استغفار کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ جب وہ امید ختم ہو گئی تو آپ نے اس سے تعلق توڑ لیا اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنا بھی چھوڑ دیا۔ آزر آگ کے چنگارے سے مر گیا، اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد اس کے لیے کوئی دعا نہیں کی، یعنی اس کے مرنے کے بعد کوئی دعا نہیں کی ہے۔ آگ کے واقعے کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے شام کی طرف ہجرت کی، یعنی یہ واقعہ ہو گیا۔ اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی طرف ہجرت فرما رہے ہیں، پھر شام سے ہوتے ہوئے مصر میں داخل ہوتے ہیں، اور ایک جابر بادشاہ کا واقعہ درپیش ہوتا ہے، اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ملی۔ پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ حاجرہ اور اس کے بیٹے یعنی حضرت اسماعیل کو کعبے کے پاس چھوڑ دو۔ آپ نے جب اپنے بیٹے اور زوجہ کو وہاں چھوڑا جہاں آج مکہ مکرمہ آباد ہے، تو وہاں آپ نے کچھ دعائیں مانگی، یعنی تعمیر کعبہ کے وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بہت ساری دعائیں مانگی۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا کے الفاظ یہ بھی ہیں ربنا اغفر لی ولی والدی، یعنی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، یعنی جب آپ کعبے کی بنیاد رکھ رہے تھے اس وقت آپ بہت ساری دعائیں مانگے۔ تو ان دعاؤں میں ایک دعا یہ ہے کہ کتنا عظیم کام آپ فرما رہے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، تو اس وقت آپ اپنے والدین کو یاد فرمائیں کہ اے ہمارے رب میری اور میرے والدین کی مغفرت فرما۔ اب اس سے بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ آپ نے اللہ کے جس دشمن کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیا تھا وہ آپ کا چچا آزر ہے، جسے باپ سے تعبیر کیا گیا، اور اس دعا کے چھوڑنے کے کتنے عرصے بعد بھی آپ اپنے باپ اور ماں کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ یعنی وہ واقعہ آزر کے مرنے کے بہت سال بعد بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر فرما رہے ہیں، اور اس تعمیر کے وقت آپ اپنے والدین کے لیے ربنا اغفر لی ولی والدی جو دعا فرما رہے ہیں، یہ آپ کے حقیقی والدین کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ اگر آزر جو کافر اور اللہ کا دشمن ہے وہی آپ کا حقیقی باپ ہے، تو اسے بیداری کے بعد پھر اس کے لیے دعا کرنے کا کیا مطلب؟ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد صاحب الجود والکرم منبع علم والحلم والحکم۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی وہ دعا جو حضرت ہارون علیہ السلام کے حق میں فرمائی تھی وہ ملاحظہ فرمائیں۔ قال رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت خیر الراحمین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، اے میرے رب تو مجھے اور میرے بھائی یعنی ہارون علیہ السلام کو بخش دے، اور تو ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، اور تو سب رحم والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعائیں مغفرت امت کی تعلیم کے لیے ہے، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام خود معصوم نبی ہیں، گناہوں سے پاک، گناہ کا تصور بھی محال ہے کہ نبی سے گناہ ممکن ہی نہیں، اور آپ اپنے بھائی کے لیے دعا فرما رہے ہیں سیدنا ہارون علیہ السلام، وہ بھی نبی، ان سے بھی گناہ کا تصور نہیں۔ تو یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے، امت کی تعلیم کے لیے۔ انبیاء کرام گناہوں سے پاک اور معصوم ہوتے ہیں،
دعا عبادت کا مغز ہے، مخ العبادہ فرمایا گیا، دعا عبادت کا مغز ہے اور بندگی کا تقاضا ہوتا ہے، یعنی بندہ ہر وقت ہر حال میں دعائیں کرنا چاہیے۔ انبیاء کرام، صالحین، اولیاء اعظام وہ نیکیاں کرتے ہوئے اللہ سے مغفرت طلب کرتے تھے، اور ہمیں گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں لیکن استغفار اور توبہ نہیں کر رہے ہیں۔ وہ نیکی کر کے بھی اللہ سے معافی طلب کرتے تھے۔ عبدیت کے اظہار اور خالق کی رضا کے لیے دعا کرنا ضروری ہے۔ اس دعا سے معلوم ہوا کہ اپنی دعاؤں میں بھائیوں اور ساتھیوں کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ اب سیدنا نوح علیہ السلام کی دعا ملاحظہ فرمائیں۔ آپ دعا فرما رہے ہیں اپنے والدین کے لیے، رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزید الظالمین الا تبارا، یعنی اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور اسے جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں ہیں، یعنی تمام اہل ایمان کے لیے دعا ہو رہی ہے جو گھر میں ایمان والے ہیں۔ یہ شرط ہے کہ جو گھر میں ایمان والے ہیں، صاحب ایمان ہیں، ان کی مغفرت فرما، اور سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کو اور کفار ظالمین کی کسی چیز میں اضافہ نہ کر مگر تباہی و بربادی کے لیے، یعنی کفار و مشرکین کے لیے تو بد دعائیں کی جاتی ہیں، ان کی ہلاکت کی دعائیں کی جاتی ہیں، ان کی مغفرت کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام اظہار عبدیت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی بخشش کی دعا فرما رہے ہیں کہ رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے۔ اس کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ سیدنا نوح علیہ السلام کے والدین مومن تھے، ورنہ آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت نہ فرماتے۔ گھر میں پناہ لینے والے مومنین کے لیے بھی دعائیں مغفرت فرما رہے ہیں۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے افراد گھر یعنی بیوی وائلہ اور بیٹا کنعان ظالم و کافر تھے، لہذا ان کی ہلاکت و بربادی کے لیے دعا فرمائی جا رہی ہے، یعنی رشتے کا کوئی پاس و لحاظ نہیں رکھا جاتا ہے۔ ایمان کا رشتہ تمام رشتوں پر مقدم ہے، ایمان نہیں تو کوئی رشتہ نہیں، خون کے رشتوں پر ایمان کا رشتہ مقدم۔ تو معلوم ہوا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی جو والد کے لیے دعا فرمائے وہ آپ کے حقیقی والد مراد ہیں، چچا سے کافر سے تو کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ کنعان کی غرقابی بھی آپ کی اس دعا سے ہوئی، یعنی آپ تو اپنے بیٹے کے لیے بھی غرق ہونے کی دعائیں ہلاکت فرمائے، اس کی غرق ہونے کے لیے بھی دعا فرمائے تھے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان کا رشتہ خون کے رشتوں پر مقدم ہوتا ہے، ظالم و کفار سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے آخر میں سب اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگی۔ اپنی دعاؤں کی شروعات اپنی ذات سے ہونی چاہیے، یعنی اپنی ذات سے شروع کریں، ماں باپ، افراد گھر اور تمام مسلمانوں کو بھی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے۔ یہ عمل سنت انبیاء ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے اور توبہ و استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرشی سیدنا و نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔